کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد قومی زبان کے مسئلے پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جس خلیج نے جنم لیا وہی پاکستان کے ٹوٹنے کی بھی بنیاد بنی۔ مشرقی پاکستان میں متحدہ پاکستان کی 56% آبادی رہتی تھی جن کی زبان بنگالی تھی اور بلا شبہ بنگالیوں کو اپنی زبان سے بہت پیار تھا۔ قائد اعظم نے بنگلہ زبان کے حق میں چلنے والی تحریک کے عروج پر ڈھاکہ کا دورہ کیا اور پلٹن میدان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. قائد کے اس دو ٹوک اعلان پر بنگالی زبان کے حق میں چلنے والی تحریک دم توڑ گئی، لیکن علیحدگی پسندی کے رجحانات رکھنے والے عناصر مطمئن نہ ہوئے۔ 1954 میں مشرقی پاکستان اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ عوامی لیگ اور کمیونسٹ پارٹی پر مشتمل یونائیٹڈ فرنٹ نے صوبائی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی اور مسلم لیگ 309 میں سے صرف 10 نشستیں حاصل کر پائی۔ 1956 میں ملک کا پہلا آئین نافذ ہوا اور 1954 میں بننے والے 1 یونٹ کو برقرار رکھا گیا۔ 1958 میں مارشل لاء کے نفاذ کا اگرچہ مغربی پاکستان میں خیر مقدم کیا گیا، لیکن مشرقی پاکستان کے عوام نے جنرل ایوب کی آمریت کو مسترد کر دیا۔ 1962 کا صدارتی آئین مشرقی پاکستان کی محرومیوں میں مزید اضافے کا باعث بنا اور اس آئین کے تحت جب صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح متحدہ اپوزیشن کی متفقہ امیدوار کی حیثیت سے جنرل ایوب خان کے مقابلے پر آئیں تو مشرقی پاکستان کے عوام نے ان کا والہانہ ساتھ دیا۔ حد تو یہ تھی کہ عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان اور مولانا بھاشانی جیسے سیاستدان بھی فاطمہ جناح کے ہم رکاب تھے۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان سے ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو زیادہ ووٹ ملے۔ جنرل یحییٰ کے مارشل لاء نے لیگل فریم ورک کے تحت ملک میں پہلی دفعہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات کروائے۔ ان انتخابات میں عوام نے آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا تھا جس میں صوبوں کے لیے آبادی کی بنیاد پر نشستیں مختص کی گئی تھیں، اور یوں مشرقی پاکستان کی نشستیں مغربی پاکستان کے 4 صوبوں سے زیادہ تھیں۔ فوجی حکمرانوں کی توقعات کے برعکس شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 160 اور ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کیں۔ یوں عوامی لیگ واضح اکثریت سے سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، لیکن اس امر کو افسوسناک ہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے حکمرانی کا حق نہیں دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کے بھارت سے ڈھکے چھپے تعلقات اور نئی دہلی سرکار کے لیے انتہائی نرم گوشہ بہت سے پاکستانیوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو بھی اس بات پر مصر تھے کہ وہ اور ان کی پارٹی عوامی لیگ کے یک طرفہ نئے آئین کو قبول نہیں کریں گے۔ شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان ڈھاکہ میں مذاکرات کے کئی دور بھی ہوئے، لیکن بات نہ بڑھ سکی۔ بھارت نے مکتی باہنی نامی دہشت گرد تنظیم کو کھلم کھلا اسلحہ فراہم کیا، نام نہاد بنگلہ دیش کی متوازی حکومت بنوائی، اور پھر پاکستان دشمنی میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اس حد تک بڑھ گئیں کہ اعلان جنگ کر دیا۔ پاک فوج کے مشرقی پاکستان میں تعینات دستے بے جگری سے لڑے کہ اس بار انہیں بیرونی دشمن کے ساتھ اندرونی دشمن کا بھی سامنا تھا، لیکن بنگالی عوام کی اکثریت غداروں کے بہکاوے میں آ چکی تھی۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بڑے فخر سے لوک سبھا میں بیان دیا کہ انہوں نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، لیکن اندرا گاندھی کو بعد ازاں نفرت اور انتہا پسندی کی آگ میں خود بھی جھلسنا پڑا اور وہ اپنے ہی 2 سکھ محافظوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئیں۔ بھارت کی اس ریاستی دہشت گردی کا کھلم کھلا اعتراف موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ڈھاکہ کے دورے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی آزادی میں بھارت کا بھی پورا ساتھ ہے۔ بنگلہ دیش کے وکاس کی چنتا کی، بنگلہ دیش کے سوابھیمان کی چنتا کی۔ 1971 کے دنوں کو یاد کریں، ہماری آنے والی پیڑھی کو بتائیں کہ ہم ہی تو وہ لوگ تھے، وہ ایک مکتی جودھا، آج یہاں مکتی جودھا یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو نمن کرتا ہوں۔
और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया। ताहम अफसोस की बात यह है कि रियासती दहशतगर्दी के इस खुल्लम खुल्ला इतराफ का अक़वाम आलम में नोटिस लेने वाला कोई नहीं।